السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ولاگ میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا۔ آج میں شب برات کے حوالے سے کچھ بات کرنے والی ہوں آپ لوگوں سے۔ تو پاکستان میں آج آپ لوگ عبادت کریں گے۔ کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ عبادتیں کرتے ہیں، اور یہاں یو اے ای میں آج شب برات تھی۔ مطلب کہ جب میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں تو یہاں پہ ایک دن کا فرق ہے نا، تو ایک دن پہلے ہمارے یہاں پر تھی، پاکستان میں کل ہوگی۔ تو مطلب میں رات میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، کل آپ کی ہوگی جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ تو آج آپ کی جو ہے وہ شب برات اسٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مغرب کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے۔ اس میں کافی اختلاف ہے لوگوں کے بیچ میں کہ یہ چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں، اس چیز کے بحث میں بالکل بھی نہیں پڑھوں گی، کیونکہ اس چیز کے اندر تو یہی ہے کہ بہت سے لوگ، میجورٹی تو یہ کہتی ہے کہ پڑھنی چاہیے، اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں کہتے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو میں اس چیز کا نہیں بتاتی آپ کو، میں صرف آپ سے اتنا ہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ولاگ آپ کہیں گے میں پھر دوبارہ سے یہی ویڈیو لا رہی ہوں، تو یہ ویڈیو وہ نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ ویڈیوز بنی تھی کل کے ولاگ میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ سٹارٹ سے ہے بالکل ویڈیوز، اور یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے موبائل سے ویڈیوز لے لی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اب میں شیئر کر دیتی ہوں پوری ویڈیو جو میں نے بنا کے لائی تھی وہاں سے۔ یہ اگر آپ نے کل کا ولاگ نہیں دیکھا تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ ہم لوگ گئے تھے نور مسجد، اور دیکھیں یہ کتنے پیارے پیارے کلرز جو ہیں اس میں چینج ہو رہے ہیں۔ تو یہ فیب میں نا اس طرح سے لائٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پر، تو میں نے سوچا میں ولاگ بھی بنا لیتی ہوں۔ تو کافی ساری ویڈیوز تھیں جو کہ میں نے الگ بنا کے رکھی تھیں اپنے موبائل سے، تو وہ میں نے کل اپلوڈ کی تھی، اور باقی کی میرے جو ہسبینڈ کے موبائل میں تھیں وہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کے سوال جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ بھی میں بات کرتی رہوں گی، اور ساتھ ساتھ یہ آپ ویڈیو بھی دیکھتے رہیں۔ کتنا پیارا یہ منظر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جی میں آپ سے یہ کہنے والی تھی کہ جو بھی کوئی کچھ کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے نہیں چاہیے، جو آپ کا مائنڈ اپنا دل میں ہو آپ کے، جو آپ کو لگے کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں، تو میں تو کہتی ہوں وہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں اپنا نہیں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں پڑھتی ہوں یا نہیں پڑھتی، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ تو اس کے لیے میں ان لوگوں سے یہی کہوں گی کہ کائنڈلی اگنور مائی ولاگ۔ اگر آپ لوگ نہیں مانتے یا مانتے ہیں اس چیز کو، جو چیز اگر میری طرف سے آپ کو غلط لگ رہی ہے تو آپ لوگ پلیز میرے ولاگ کو اگنور کر دیں، لیکن بیڈ کامنٹس بالکل بھی مت کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں صرف اور صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ لوگ نہیں پڑھتے یہ سب چیزیں، تو جو لوگ نہیں پڑھتے تو وہ ان کو کیا کرنا چاہیے، میں تو یہی کہتی ہوں کہ بھائی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور اس میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو نا، جیسے کبھی کبھی ہمیں بھی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم صحیح بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ کچھ لوگ علماؤں کی طرف سے ہی کہ اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ صحیح ہے بالکل کرنا چاہیے۔ تو اس چیز کے حساب سے میں تو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ بھائی دیکھیں، جو آج کی رات ہے، ٹھیک ہے، ہم ویسے تو عبادتیں کرتے نہیں ہیں بالکل بھی، اور اگر کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ہر بندے کا، کوئی میں اکیلے اپنا نہیں بتا، ہم کوئی روز مصلی بچھا کے پوری رات عبادتیں تو نہیں کر رہے ہوتے نا۔ تو جب کبھی اگر ہمیں ایک دن مطلب کہ ایک رات ایسی مل رہی ہے، اگر ہم سوچیں تو اس ٹائم پہ ہم صرف اور صرف اپنے نفل پڑھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی اسپیسیفک ایسے پڑھیں کہ نہیں یہ پڑھنا ہے یا وہ پڑھنا ضروری ہے، اس طرح کی عبادت ہی کرنی ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ بخشش والی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اس رات میں اگر آپ چاہیں جتنا چاہیں اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں، بخشوا لیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ رات ایسی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال نامے سب پیش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم پہ اگر ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں تو جتنے وہ ہم بخشوا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی عبادتیں کریں کہ جو آپ کو یہ اسپیسیفک یہ چیز پڑھنی ہے وہ چیز پڑھنی ہے۔ میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں بتا رہی ہوں، سمپل میں آپ کو بول رہی ہوں صرف اور صرف کہ آپ صرف اور صرف یہ عبادت کریں کہ نفل پڑھتے رہیں اور اپنی صلاۃ و توبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جب بھی آپ جیسے اس طرح کی عبادت کر لیں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو اور کچھ بھی پڑھنے کی، تو یہ چیز سب سے بیسٹ ہے۔ اس کو آپ کو کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں مل رہا ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم تو اپنے اللہ سے اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں، لیکن بات وہ یہ کہ اس چیز کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ کہ کل ہم واپس سے وہی گناہ پہ کرنے لگ جائیں، تو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے اس چیز کا نا۔ تو آپ نے کرنا بھی ہے تو اپنے دل سے پورے اس
پکے پختہ ہو کے آپ نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے کہ کل کو آپ وہ چیز نہیں کریں گے، کیونکہ یہی ہم سب کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے تو رو رو کے اور ہائے ہائے کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم توبہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن کل کو ہم دوسرا دن ہوتے ہی ہماری وہی چیزیں روٹین میں شروع ہو جاتی ہیں، بس وہ ایک یہ رہتا ہے کہ ہاں کل کی رات کی عبادت کی، ہم نے عبادت کر لی، اپنے گناہ معاف کروا لی اور بس ہو گیا کام، اس کے بعد تو ہمیں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس چیز سے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا۔ اس کے اگلے دن سے وہی چیزیں شروع، وہی غیبت، وہی لڑائی جھگڑے، وہی چغلیاں، سب کچھ وہی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا فائدہ آپ کا اس طرح کی عبادت کرنے کا؟ تو اگر آپ نے، میں صرف اتنا ہی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے، اگر آپ کو اپنے گناہ بخشوانے بھی ہیں تو کم از کم اس توبہ کے ساتھ کریں کہ آپ اگلی بار ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ تو جی یہ ساری چیزیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں آپ کو کوئی الگ سے، پھر میں وہی کہوں گی کہ میں کوئی آپ کو یہ نہیں بتا رہی کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ 25 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، یہ پڑھنا ہے یا وہ پڑھنا ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ وہ کریں، لیکن میں جہاں تک مانتی ہوں، جو چیز میں کہتی ہوں وہ صرف یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف صلاۃ التوبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس رات کی عبادت میں آپ اپنی طرف سے یہ عبادتیں کریں کہ نفل پڑھتے رہیں، نفل پڑھیں صرف اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں بس۔ اور آپ یہ سوچیں کہ جب ہم کوئی ایک انسان ہوتا ہے، اگر کوئی انسان کے پاس آ کے ایک بندہ کھڑا ہو اور پھر وہ آ کے اس سے کہے کہ جبکہ وہ بندہ اس کو جانتا ہے، جس بندے سے وہ بات کر رہا ہے نا، دوسرا بندہ اس کو جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ آگے جا کے وہی کام کرے گا، اس کے باوجود وہ آ کے ہمارے سامنے رو رہا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا اور میں ایسا نہیں ہوں، میں یا جو بھی اللہ، جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے کہے کہ نہیں میں اس طرح سے آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، تو ہمارے دل میں کیا چیز ہوگی کہ ہم اس کو معاف کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ چیز پتہ ہے۔ تو بات وہی ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہم اللہ سے جب مانگ رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، تو ایک دن تو ہم مانگ لیتے ہیں، لیکن اگلے دن جب ہم وہی کام کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پتہ ہے کہ جب ہمیں کرنا ہی وہی ہے، تو پھر کیا فائدہ اس بندے کو معاف کرنے کا؟ تو جی اس چیز سے آپ نے خود سے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور نفل پڑھ کے اپنی عبادت کرنی ہے، بس یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو اور کچھ نہیں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بس آپ جو ہے 15 شعبان کا روزہ رکھیں، وہ تو بہت ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے، کیونکہ اگر میں نے تھوڑا سا بھی کچھ کہا نا، تو یہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں نا بیٹھے ہوئے کہ جو نہیں مانتے اس چیز کو، تو وہ اتنے کمنٹس کرتے ہیں، ایسے بیڈ کمنٹس کرتے ہیں، اور جو لوگ مانتے ہیں تو ان کی طرف سے تو پازیٹیو ہی رسپانس آتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے تو پھر وہ یہ چیزیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں دونوں سائڈ میں سے کسی طرف بھی نہیں کہہ رہی، کیونکہ ہم خود نہیں جانتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ خود آپس میں جو ہے اس چیز پر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز صحیح ہے، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، ایک کہتے ہیں حلوے بناؤ، ایک کہتے ہیں نہیں بناؤ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ جو میرا دل کرتا ہے نا، میں تو ہمیشہ وہی چیز کرتی ہوں جس پہ مجھے سیٹسفیکشن لگتی ہے کہ نہیں یہ چیز صحیح ہے، اور اس کے علاوہ میں اس چیز کو ڈسکس بھی نہیں کروں گی کہ میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی، میں حلوہ بناتی ہوں یا نہیں بناتی، کیونکہ ابھی میں نے پرسوں ہی ایک بیان سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ حلوے بناتے ہیں اور تہوار کی طرح مناتے ہیں اس کو، تو یہ کوئی تہوار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے شب برات کوئی تہوار نہیں ہے جو آپ لوگ میٹھے بنا بنا کے بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز بنانی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو یہ بھی ہے۔ تو بات صرف یہی ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں نا، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی بات سننے کی یا کسی بات پہ عمل کرنے کی کہ ہم وہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمان اپنا دے دیا ہے قرآن پاک میں، ہر چیز بتا دی ہے، تو ہم کیوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں؟ تو بات ساری وہی ہے، لیکن وہی ہے، ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہی ڈھنگ سے نہیں سیکھا۔ ہم نے کیا کیا کہ صرف اور صرف عربی پڑھ لی، جو کہ ہماری لینگویج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عربی پڑھنا سیکھ لی کہ بس اس طرح سے یہ پڑھنا ہے، 30 سپارے پڑھ لیے اور بس بات ختم ہو گئی، لیکن بات وہی ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں، آپ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو اس کی کیونکہ ہماری لینگویج اردو ہے تو ہمیں اردو ہی سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہی ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، ہمارے لیے بھیجا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات صرف اور صرف اتنی ہی ہے کہ ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے،
جس سے ہم خود سمجھ جائیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو جی آج کا ولاگ یہیں تک، امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تو جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر میرا ولاگ پسند آیا ہو تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل فار مور ولاگس۔ اچھا تو میں جلدی سے کامنٹس ونر کے نام لے لیتی ہوں۔ ثنا انصاری ولاگس، کٹنگ ود زونی، شیخ حفیظ، ان 3 چینلز کو آپ لوگوں نے لازمی سپورٹ کرنا ہے، بہت ہی زبردست کنٹینٹ بناتے ہیں یہ، اور ان کے چینل کو وزٹ کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔